السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم صاحب۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور لیبیا کے درمیان میں طے پائی جانے والی $4 بلین کی آرمز ڈیل کی، جو کہ 2 سال کے عرصے پر محیط ہے اور جس کو پاکستان اور لیبیا دونوں ہی کلیم کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجک تعاون کی طرف ہمارا یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے اندر جدید بحری بری فضائی آلات تو شامل ہیں ہی، لیکن سب سے سر فہرست اس میں JF-17 اور مشاق ٹرینر ایئر کرافٹ بھی شامل ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کریں گے حبیب صاحب، یہ ڈیل تو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے دونوں ہی ممالک کے لیے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو UNO کی طرف سے آرمز امبارگو ہے سنس 2011 لیبیا کے اوپر، جب اس کے اندر نیٹو کے بیک کر کے ایک اپرائزنگ آئی تھی، اور اس کے بعد اس میں مختلف حصوں کو مختلف لوگ جو ہیں اس وقت گورن کر رہے ہیں۔ تو لیبین نیشنل آرمی کے ساتھ پاکستان کا یہ پیکٹ ہونا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دنیا کس طرح سے رسپونڈ کرے گی؟ کیا کوئی اسکروٹنی ہوگی اس کی؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان اگر کہیں بھی اپنی کوئی چیز بیچے گا، یعنی اس طرح کی اس کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، ڈیفینس ایکسپورٹ، تو پاکستان بھی ان ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے، جہاں پہ ابھی تو نہیں ہے، لیکن جب آپ اسلحہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دنیا کو یہ کم از کم پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کچھ صنعتی بیس بھی ہے۔ حالانکہ ہمارا اسلحہ سازی کا صنعتی بیس بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے، اور پاکستان کے اندر اس طرح پرائیویٹ انڈسٹری اس کے ساتھ لنک نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے ایک ہمارے اپنے سائز کے اعتبار سے مناسب ہے۔ ڈیفینس ایکسپورٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے بڑا سٹیپ ہے یہ۔ ہاں، ایک سٹیپ ہے۔ اچھا، دوسرا حصہ ہے اس کا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے۔ پاکستان نے بڑے عرصے بعد ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو کسی ملک کی ڈویژن پر منحصر ہے۔ مثلاً اب جو وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہے لیبیا میں، جو ٹریپولی میں ہے، طرابلس میں، اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ جو بنغازی میں ہے، جہاں پر CDF گئے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کے ساتھ دیگر لوگ، اس گورنمنٹ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جاتا، وہ تسلیم شدہ حکومت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری ایک اصولی پالیسی رہی ہے کہ ہم ملکوں کی انٹیگریٹی کے قائل ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسے انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ ہیں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کو اکٹھا رہنا چاہیے، ان کو کی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان خود بھی اس تکلیف سے گزر چکا ہوا ہے 1971 میں۔ تو ہماری پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم ملکوں کے اندر تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ جدا گانا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انڈیا ٹوٹ جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا قبضہ ختم کرے۔ ہم انڈیا کو نہ اس کے توڑنے کی بات کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ٹوٹ جائے، نہ انڈیا کے کسی سیٹلڈ علاقے پر ہمارا کلیم ہے، نہ انڈیا کے اندر کسی ایسی گورنمنٹ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو سو کالڈ ایسے ہی بنی ہو۔ خالص سکھوں کے ساتھ پنجاب کا بڑا ریلیشن ہے، ان کے پاکستان کے اندر مقدس مقامات ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جو آؤٹ آف نو ویئر ہو، جیسے جلا وطن حکومتیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگین پاکستان کا یہ تجربہ ہے کہ جب 1971 میں بنگلہ دیش کے باقاعدہ اعلان سے پہلے ایک ایسی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی جو انڈیا میں مقیم تھی۔ جب ہم تیسری بات، اس کی ایک مثال جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے دی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے فلسطین کی تقسیم کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا، پھر پاکستان تاریخی اعتبار سے تحریک خلافت اگر آپ کو یاد ہو تو تحریک خلافت کیا تھی کہ ترکی کے جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے جو حصے بکھرے کیے جا رہے تھے، ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ تو پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ ہم ملکوں کی سالمیت یا ملکوں کی جغرافیائی وحدت کے قائل ہیں، ہم نے پہلی دفعہ اس پالیسی سے یہاں پہ ہمیں ڈائگریشن نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی سگنیفیکنٹ بات ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں، ایک بہت بڑے شفٹ کا یہ اشارہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں پرٹیکولرلی لیبیا کے معاملے پہ۔ لیبیا کے معاملے پہ ہمارے جو معمر قذافی کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے، وہ ہمیشہ بڑے عمدہ رہے، بلکہ ان کے نام پہ آج بھی قذافی اسٹیڈیم موجود ہے جو انٹرنیشنلی جہاں پر میچ ہوتے ہیں، اور اب تادم گفتگو اس کا نام بھی نہیں بدلا گیا۔ تو ہم نے معمر قذافی کی گورنمنٹ کو ہم نے ایک مان تسلیم کیے رکھا، اور آج ان کی جو جانشین حکومت ہے وہ ٹریپولی میں ہے، اور ہم جو
ہتھیاروں کا سودا کرنے جا رہے ہیں وہ لیبین نیشنل آرمی کے لیبین ساتھ نیشنل آرمی سے جس کو گورنمنٹ جس کو کوئی دنیا کی حکومت تسلیم نہیں کرتی. اچھا تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اب تک اس خبر کے بارے میں ہمیں انٹرنیشنلی پتہ چل رہا ہے, نیشنلی پتہ نہیں چل رہا. ہماری وزارت دفاع اس پہ خاموش ہے, ہماری ڈیفنس پروڈکشن کی ایک الگ منسٹری ڈویژن ہے وہ بھی خاموش ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس فہرست میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے دینی. اس کو ابھی تک سیکرٹ رکھا گیا نا, ابھی تک اس کو سیکرٹ رکھا گیا, فارن منسٹری نہ ڈیفنس منسٹری, اس میں کوئی بھی ابھی طرف تک سے نہیں بھی بول کوئی رہا. خبر نہیں. اچھا اس میں جتنی بھی خبریں ہیں وہ سورسز سے آ رہی ہیں. اب اس کی ایک ریزن ہے, ریزن یہ ہے. اچھا پہلے چلیے اس طرف آنے سے پہلے ہم یہ کر لیتے کہ وائی ہم نے بنغازی کے اندر جو قائم حکومت ہے اس کو سپورٹ کیا, کیوں ہم دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کے جو فیلڈ مارشل حفتار ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے بڑے قریب ہیں اور ایک طویل عرصے تک وہ امریکن CIA کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے. ان کے بارے میں یہ تاثر ہے. اچھا بلکہ آپ نے کہی جب ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پہلی چیز پتہ چلتی ہے کہ امریکن لیبین پولیٹیشین اینڈ ملٹری کمانڈر, یہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اچھا یہ معمر قذافی کے ایک زمانے میں ساتھ تھے لیکن بعد میں پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا, معمر قذافی کی حکومت الٹنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ. پھر یہ جا کے امریکہ میں لینگلیز میں رہے جہاں پہ CIA کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے, وہیں پہ انہیں شہریت بھی مل گئی امریکن. تو یہ اب دنیا کا ایک عجیب سا معجزہ ہے کہ امریکن شہریت کے ساتھ ایک فوجی اپنے ملک میں وہ اس نے ایک بڑے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر تیل اس کے پاس ہے. اب زیادہ تر جو آئل فیلڈز ہیں وہ اس طرف. اب ان کے پاس ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اب یہ بات پالیسی لیول پہ دکھائی نہیں دیتی لیکن جب آپ اس کو پاکستان کی بات نہیں کر رہے انٹرنیشنلی, میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جب امریکہ کہیں انوالو ہو جاتا ہے اور اتنا ڈائریکٹ جیسے کہ حفتار ہیں تو اس میں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ شاید امریکہ بھی اپنی پالیسی کو شفٹ کر رہا ہے اباؤٹ لیبیا. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے پاکستان کا وہاں جانا, کیونکہ پاکستان کے اور امریکہ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیفنس پیکٹ ماضی میں رہے ہیں, اب نہیں ہے لیکن ٹرانزیکشنز تو ضرور موجود ہیں اور وہ ہوتی بھی رہتی ہیں. اب ان ٹرانزیکشنز کو مد نظر رکھیں ریسنٹ ڈیولپمنٹس کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جب امریکہ کے ساتھ ہماری قربت بڑھی ہے, خاص طور پر جون 2025 میں جب CDF فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں لنچ کر کے آئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ امیڈیٹلی کچھ چیزیں ہوئیں. ایگزیکٹلی. تو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ از آل پریز فار عاصم منیر صاحب. اچھا تو اب پھر یہاں پر بھی امریکن بیکنگ کے بغیر تو ہم نہیں جا سکتے تھے لیبیا میں. بالکل. اور ہمارے فیلڈ مارشل کا ایک ایسی جگہ چلا جانا جس کو ریکگنائز پاکستان بھی نہیں کرتا, تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک ایک امریکن بیکنگ یا امریکن آشیرواد نہ ہو. تو گویا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اے وے مطلب میں اگین یہ انفارمیشن نہیں ہے, یہ انالیسز آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ شاید وہاں پر امریکن تھوڑا سا ایک جسے نوڈ ہے وہ بھی کسی درجے میں شامل ہوگا جب ہی ہم 4.6 بلین 4 to 4.6 بلین ڈالر کی بات ہو رہی. اچھا پھر اس میں اگلی بات ہے کہ جو ہتھیار ہم دے رہے ہیں, ہتھیاروں کی نیچر کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. اس میں یس خبریں آ رہی ہیں کہ JF تھنڈر بھی ہیں, اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سرٹن میزائل بھی ہیں, ایمونیشن بھی ہے اور بہت کچھ ہے, ٹریننگ بھی ہے, مینوفیکچرنگ. دیکھیے مینوفیکچرنگ تو بنغازی میں وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, ہاں وہ تو یہ ہے کہ وہااں پہ اگر ہم ان کی کوئی بندرگاہ بنا دیں یا کچھ اور چیزیں, یا انہیں یہاں سے کچھ شپ بلڈ کر کے, ہمارے پاس اپنی کیپیسٹی بھی تو کوئی بہت بڑی نہیں ہے نا شپ بلڈنگ, لیکن کافی بڑا اسکوپ ہے اس اسٹیل کا. تو اس میں جب ہم یہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تو طاقت کا توازن بدلنے کی مترادف ہے. اس کا مطلب ہے ٹرپولی کی گورنمنٹ تو پھر سیریسلی انڈر تھریٹ آ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ صرف ویسٹرن پارٹ ہے اور یہ ایسٹرن اور ساؤتھ. تو جو ٹرپولی کی گورنمنٹ ہے اگر اس کو کیا دنیا ڈی ریکگنائز کر دے گی, اس کو دنیا کہے گی نہیں ٹھیک ہے اب ہم بنغازی والی گورنمنٹ کو مانتے ہیں, تو یہ پاکستان کی جہاں پالیسی میں شفٹ ہے
if I read it correctly تو اس کا مطلب ہے, اور یعنی as I've said کہ امریکہ بھی کسی درجے میں اس سے مطلب اس کی نوٹ شامل ہے, تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ٹرپولی کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کے وہاں پہ بھی تبدیلی کا اندیا دیا جائے گا. لیکن یہاں سے ایک دوسری بات پیدا ہو جاتی ہے, ٹرپولی کی گورنمنٹ کیا ممکن ہے کہ وہ خود چلی جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. ٹرپولی کی گورنمنٹ دوسری طرف سے اپنی جگہ اکٹھی کرنے, اپنی جو مسٹر کرے گی نا اپنے ارد گرد, بالکل پروبیبلی وہ ٹرپولی کی گورنمنٹ انڈیا جا سکتی. اسے بھی تو اپنی بقا کے لیے, جب وہ خطے میں دیکھے گی کہ میرے جو رائیول ہیں ان کے پاس یہ پورا سسٹم آ رہا ہے, تو بیلنس آف پاور جو شفٹ ہوگا تو وہ کیا وہاں پہ وہ انڈیا کی طرف تو نہیں چلے جائے. اب یہ ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں ہیں جن کا جواب آپ کو آنے والے دنوں میں ملے گا. ہاں, تو وہ وہاں پہ وائلنس بڑھ بھی سکتا ہے, تو کیونکہ یہ تو ہتھیار, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایمونیشن نا. تو جنرلی جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہتھیار امن کی ضمانت ہے, آئی ڈونٹ اگری ود اٹ, لیکن بہرحال انسان نے ہتھیار بنایا تو چلانے کے لیے. ڈیٹرنس کی حد تک تو امن ہے, لیکن جب آپ ایونچولی جب آپ یوز کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ کین ٹریگر اے وار اوور دیئر. تو وہاں پہ اس کے جو سیکورٹی آؤٹ کمز ہیں وہ اس خطے کے لیے, پرٹیکولرلی افریقہ کے لیے تو بہت زیادہ اچھے نہیں ہوں گے. ہاں, ڈیوسٹیٹنگ اگر نہیں بھی تو ان کے لیے کافی پرابلم ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ دیکھیے کہ ایک طرف لیبیا کے اندر یہ پرابلم بنا ہوا ہے تو سوڈان میں بھی یہ پرابلم بنا ہوا ہے. سوڈان میں بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی دو گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں, تو ایک گورنمنٹ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, ایک گورنمنٹ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو مڈل ایسٹ کے اس گراؤنڈ میں گئے ہیں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ, تو ان کا ہمیں کیا نقصان ہوگا. بہرحال پاکستان کا یہ بہت ہی ڈیئرنگ اقدام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گڈ ہے یا بیڈ ہے, میں گڈ اور بیڈ کی بحث میں نہیں پڑھ رہا, لیکن بڑا کرٹیکل ہے یہ. صحیح. اچھا حبیب صاحب, ساتھ ہی بات کرتے ہیں پاکستان کی F-16 فلیٹ کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے, جو $686 ملین کی اپروول ہو گئی ہے, اور واشنگٹن کی طرف سے بھی اس کے اوپر ابھی تک کوئی آبجیکشن نہیں آیا. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپ گریڈیشن جو ہے یہ ایک اچیومنٹ ہے. پاکستان کی ایئر فورس کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے, پاکستان کی ایئر فورس نے F-16 کے بغیر زندہ رہنا سیکھ لیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم نے جو بھارت کو, جو پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں, اس میں امریکن ہتھیار شامل نہیں تھے, اس میں چائنیز ہتھیار تھے. تو جب ہم نے چائنیز پلیٹ فارمز یعنی F-17 تھنڈر اور چائنیز ایمونیشن PL-15 جب ہم نے استعمال کیا, تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک بھارت کو ایک ایسے نقصان سے دوچار کیا جس سے بھارت اب تک نکل نہیں پا رہا. ایسی صورت میں یہ ہتھیار JF تھنڈر اور PL-15 جو مسائل ہیں, یہ ساری چیزیں ان کے گاہک تو پیدا ہو گئے, جیسے ابھی ہم لیبیا کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اب چونکہ جنگ BVR میں چلی گئی ہے, اب جنگ وہ اسٹیل ورسز اسٹیل تو ہے نہیں ہے, یہ تو انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن کا مقابلہ ہے, جہاں پہ جتنی اچھی انفارمیشن اور جتنی اچھی کوآرڈینیشن ہوگی وہ پارٹی اوور ویلم کر جائے گی. تو پاکستان نے مظاہرہ کیا کہ ان کی انٹیگریشن اور کوآرڈینیشن بھی بہت عمدہ رہی ہے. ہمارے جہازوں کی, دنیا کی ایک ایسی عجیب و غریب لڑائی کہ جس میں پائلٹ کو نہیں دیکھ رہا, جہاز کو دیکھ رہا ہے, اور وہ بھی ایک ڈاٹ کی صورت میں اسکرین کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے. یعنی آپ نے ایک ایسی جنگ لڑی ہے کہ جسے یو کین سے ریموٹ کنٹرولڈ وار نا, کہ آپ کا جہاز چند ہزار فٹ کی بلندی پہ ہے اور دشمن کی ٹیریٹری میں نہیں ہے, تو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ نے جوائے اسٹک سے کنٹرولز کی ہیں نا معاملات, اور پھر ظاہر زمینی کوآرڈینیشن. اب جب F-16 کی بات آئی ہے تو F-16 کی بات دراصل اس جنگ کے بعد آئی. کیا اس کی ریلیونس قائم رکھنے کے لیے اس کی ریلیونس باقی رہے. جو امریکہ کی, جو بلکہ پوری دنیا کی جو آرمز یا ویپن انڈسٹری ہے, اس کو دھچکا تو لگا ہے نا. بالکل. کہ آپ دوسری طرف گرے دنیا کے موسٹ ایڈوانس طیارے رافیل, آج پھر ایون ٹرمپ نے دوبارہ سے مینشن کر دیا کہ 8 طیارے گرے. بالکل. تو اب آپ دیکھیں ایک نمبر بھی بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, تو اب وہاں پہ رافیل طیارے گرے ہیں, تو یہ تو دنیا بھر کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے نا. تو میں یعنی اگر آپ دنیا کو ایک چیس بورڈ کی طرح سامنے رکھیں
تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. مثلاً جے ایف تھنڈر کی کامیابی اور بی وی آر یعنی بیونڈ ویژول رینج جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی, اس کے بعد امریکہ کو دنیا کو بتانے کے لیے اپنے B-52 اڑانے پڑے. انہیں فضا میں ریفیول کرنا پڑا, حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی فضا میں ریفیول کرنے کی. اچھا وہ کہیں اتر کے بھی ریفیول کر سکتے تھے, کوئی پرابلم نہیں تھا, پاور شو کرایا گیا. انہوں نے بیسیکلی اس کو ایگزبٹ کیا, نمائش کی اپنی طاقت کی اور ٹیکنالوجی کی, کہ بھائی وہ جے ایف 17 ہی معاملہ نہیں ہے, مسئلہ PL-15 نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس بنکر بسٹر بھی ہیں, ہم فضا میں ہی طیارہ بھر سکتے ہیں, اس میں فیول بھر سکتے ہیں, تو یہ ریفیولنگ اس کی کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہیں بھی کر کے دکھانا پڑی. چائنا نے بھی اپنی ملٹری ایگزیبیشن کی. اچھا پھر چائنا کی ملٹری ایگزیبیشن ہوئی, تو اس وار کے بعد سے ایک ریس تو لگی ہوئی ہے. تو پاکستان کے اندر جو اب ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے F-16 کو, دس از ویری گڈ کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. لیکن اب اگر یہ کہیں کہ پاکستان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, ریلائنس اس طرح F-16 پہ رہا نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہم نے اس کو چائنا کی طرف منتقل کر دیا ہے. دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک دفعہ پھر پرانے کھیل میں آ رہا ہے. ادھر انڈیا کو اپاچی اور دوسرے ہیلی کاپٹرز وہاں پہ پرووائڈ کر رہا ہے, اور پاکستان کو اپنا اسلحہ یعنی اب جہاز اپ گریڈ کر کے ان کے ساتھ بھی معاملہ آگے بڑھا رہا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں جو پاکستان کے ساتھ جب بیسٹ ہمارا ٹائم بھی ہوتا ہے نا, تو انڈیا پھر بھی اس کا فیوریٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہمیں دیا ہے اس سے کے بعد یہ توقع رکھے کہ انڈیا کو اس سے کچھ بڑا ملنے والا ہے. یہ جب ہم F-16 کو اپ گریڈیشن ہو رہی ہے تو انڈیا کو کچھ بڑا ملے گا. ان کی آلریڈی ڈیلز بھی چل رہی ہیں اور بہت کچھ انہیں بھی مل جائے گا. پھر اس میں تیسری بات جو ایک اہم نقطہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکنز ڈیل کو اس وقت تک آپ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ ہو نہ جائے. ابھی تو کانگریشنل اپروول اور وہ سب کچھ کیونکہ امریکہ کے ساتھ جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا کسی بھی طاقتور کے ساتھ آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں, تو پھر یہ طاقتور کی آپشن ہوتی ہے کہ وہ معاہدہ قبول کرے یا نہ کرے. امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کر رکھا, امریکہ نے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جہازوں کے پیسے دیے رکھے تھے 90s, اور ہمیں اس کے جواب میں پھر گندم دی گئی تھی. ہم نے ہمارے پیسے بھی واپس نہیں مل رہے تھے, بلکہ جو کمپنی F-16 بناتی ہے اس نے ہمارے اوپر ڈیمیجز بھی ڈالے تھے. پھر وہ طیارے کسی اور ملک کو فروخت کیے گئے, جب کسی اور ملک کو فروخت کیے گئے تو پھر ہمیں ان کا کہا کہ پیسے ابھی بھی نہیں واپس ملیں گے, آپ کو کچھ ہم گندم شندم دے دیتے. تو وہ گندم لے کے F-16 کے بدلے میں F-16 کے بدلے میں گندم. تو اب یہ جو اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے یہ اس وقت تک ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے کہ جب تک یہ ہو نہ جائے. پھر جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ پاکستان کی فضائیہ نے زندہ رہنا سیکھ لیا ہے, سروائیو کرنا سیکھ لیا ہے وداؤٹ امریکن اکوپمنٹ. اس کی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال بتاتا ہوں. پاکستان پہ 98 میں جب پابندیاں لگی, جب پاکستان نے ایک اپنی بھارت کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے, تو اس وقت اس کے کچھ عرصہ بعد ایئر مارشل ہوتے تھے کلیم سعادت صاحب لاہور آئے. ایک دفعہ لاہور میں انہوں نے چیمبر آف کامرس میں خطاب کیا, اور وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ اس انڈسٹری کی طرف بھی آئیں اور ہمیں کچھ پرزے بنا کے دیں. تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہمارا ایک جہاز تھا, تو اس کے کچھ پرزے تھے جو ہمیں پتا تھا کہ اتنے گھنٹے کی فلائٹ کے بعد چینج ہوتے ہیں. تو اب وہ جیسے ہی فلائٹ ہوتی تھی ہم جہاز گراؤنڈ کر دیتے تھے, کیونکہ دنیا نے پابندی لگائی ہوئی تھی. تو ہمیں وہ معراج طیارے کے پرزے تھے, تو وہ ہمیں نہیں مل رہے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ جو پرزہ تھا اس کے اوپر کافی ہدایت لکھی تھی کہ آپ اس کو یوں کریں گے. تو ہمارے انجینئر اس کو نکال کے رکھ لیتے تھے. تو ہمارے پاس جتنے تھے وہ تو استعمال ہو گئے ٹریننگ وغیرہ میں, لیکن اب ڈھیر لگا ہوا ہے, ان کا کیا کریں اور یہ جہاز چلیں کیسے. تو انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ انہوں نے جو صورت بتائی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک انجینئر تھے جو پاکستان ایئر فورس کے, انہوں نے کہا کہ سر آپ مجھے یہ کھولنے کی اجازت دیں پرزہ. اس پرزے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسپلوزیو ہے, اس کو کھولے نہیں, اس کو یہ کرنا ہے. اور وہ کمپنی یہ کرتی تھی کہ وہ پرزے اٹھا کے لے جاتی. اچھا, پرانے پرزے. اچھا انہوں نے ہمت کی
انہوں نے کہا جی کہ اچھا آپ کھول کے دیکھ لیں اس کو. تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اس کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا گیا کہ فائر بریگیڈ کو بلایا گیا, بم ڈسپوزل اسکواڈ کو, اور سب ایک ارینجمنٹ. اور وہ آدمی اس جو کھولنے جا رہے تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ شاید یہ ایک سوئسائڈ مشن پہ ہے, جو ملک کے لیے قربانی دینے کے جذبے سے سرشار ہو کے انہوں نے وہ پرزہ کھولنا شروع کیا, اور بڑے انہیں گیئر پہنایا گیا حفاظت کا. تو جب انہوں نے وہ پرزہ کھولا تو اندر سے ایک بیٹری سیل نکلا جو ایک خاص فنکشن کو آپریٹ کرنے کے لیے اس جگہ لگایا جاتا تھا. دیٹ از کالڈ ٹیکنالوجی. وہاں تک پہنچنا کہ ایک بیٹری سیل کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, یہ تو ٹیکنالوجی ہے نا, اور اسی بات کے پیسے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں الٹیمیٹلی ہم نے پھر یہ کیا کہ اگلا رسک لیا کہ بیٹری سیل ہمارے پاس اس طرح کے تھے, وہ ہم نے چینج کیے تو جہاز اڑنا شروع ہو گئے. تو دیکھیے جب آپ کے پاس چیلنج آتا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. تو پاکستان کی ایئر فورس کیونکہ سب سے کمپلیکس مشین تو ان کے پاس ہے نا, باقی فوج کے پاس بھی کمپلیکس مشینری ہوتی ہے لیکن وہ کمپیئر ٹو ایک ویری ریفائنڈ جہاز کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو اس جہاز میں ہی یعنی وہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو تو ہم نے چلانا بھی سیکھ لیا ہے, کسی درجے میں بنانا بھی سیکھ لیا ہے. تو اب یہ کوئی بہت بڑا احسان پاکستان کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان ایک جنگ جیت چکا ہے بغیر F-16 کے. اور F-16 ہم لائے کیوں تھے کہ انڈیا کے حملے کا خوف تھا. بالکل. تو جب ہم نے اس پہ ہی F-16 استعمال نہیں کیے تو اب یہ بات کہ ہمارے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم کو بہت احسان مند ہو جائیں گے امریکہ کے, تو وہ نہیں ہے. ہاں دشمن پہ اگر دہشت پڑتی ہے, اگر بھارت اس سے کچھ خوفزدہ ہوتا ہے, بھارت تو کنسرنڈ ہے اس کے بارے میں. میں ایک پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ اب اس کے اندر لنک 16 ہوگا اور اس طرح سے مطلب دے ول ہیو اے براڈر کیپیسٹی. دیکھیے جو انٹیگریشن ہے اور کوآرڈینیشن ہے وہ تو پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے بعد آلریڈی اچیو کر لی, وہ آلریڈی اچیو کر لی. لیکن F-16 ہمارے اس طرح سے تھوڑے اپ گریڈڈ ہو جائیں گے, اب F-16 اس میں اگر آ جاتے ہیں تو حبیب صاحب اٹس مور لائک کہ بس امریکہ یہ چاہتا ہے کہ F-16 کا نام بھی باقی رہے, ان کی ریلیونس قائم رہے. اصل مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹنگ ہے, یہ سیکیورٹی سے زیادہ مارکیٹنگ, یہ اپنی مارکیٹ سیکیورٹی ہے, یہ رادر کو سے لنک نہیں ہے. بالکل, یہ امریکہ کے اپنے فائدے میں ہے بیسکلی جی, اور پاکستان کو یہ ظاہر ہے پاکستان کے اس میں بھی ایڈ اپ کرے گا. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب کل.